لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے، اتوار کی شب، اور جو سانے ہری پور ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے، اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی۔ گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی۔ اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے، جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر۔ وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا، جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا۔ وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی آدھا کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی۔ لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا، اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا تو اس کے اوپر پیچھے سے کارکنان کے اوپر، پورے جلوس کے اوپر گولیاں، شیلنگ اور انتہائی دردناک طریقے سے جتنے بھی کارکنان شہید ہوئے ان کو پیچھے سے گولیاں ماری گئیں، کسی کو سر میں لگی، کسی کو کمر میں لگی اور آر پار، اور جتنے بھی زخمی ہوئے سب کو گولیاں پیچھے سے لگی، اور اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سامنے ماتھے پر، سینے پر گولی مار دی گئی، اور جو وہاں پر ہاتھ میں آیا اس کو پکڑ کر گولی مار دی گئی۔ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ بھی بیان نہیں ہو رہے کہ کیسے اس کو بیان کیا جائے۔ اور یہ کیا ہوا رات کے اندھیرے میں، مغرب تک کوئی چیز نہیں تھی، بالکل اپنے امن کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ہر طریقے کے ساتھ تمام چیزیں ہوتے ہوئے جلوس اپنی منزل کی طرف تھا، اور مغرب کا وقت جیسے ہی گزرا اس کے بعد شیلنگ بھی سٹارٹ ہو گئی، لائٹس بھی آف کر دی گئی، دائیں بائیں کی جناب جتنی لائٹ، فرقہ وارانہ فساد کے ذریعے پورے ملک میں اشتعال دلوایا جائے، اور پھر یہ اشتعال اٹھے اور اس سے جس کو بھی جو فائدہ مل سکتا ہے وہ لے، اور اس کے بعد ملک کے اندر ایک ہنگاموں کی صورت برپا ہو جائے۔ پہلی اس کی وجہ تو ہمارے سامنے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد یا کوئی بھی نسلی اور قومی فساد ہو، اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان بالکل بھی یقین نہیں رکھتی، اور آج تک تحریک لبیک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ فساد کے اندر نہ کبھی ملوث ہوئی ہے، نہ کبھی اس کا ذہن ہے، کیونکہ جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمیں ہمارے قائد نے نظریہ دیا ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی کلمہ گو انسان کو اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جان بوجھ کر ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو اس کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حالیہ دورے جو ہمارے ملک کے ذمہ داران بیرون ملک کر کے آئے ہیں، وہ کیا یہ معاہدے کر کے آئے ہیں کہ اب ان لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اور جب یہ اشتعال میں آ جائیں اور ان کو پھر یہ پورے ملک میں فساد اور جناب ایک احتجاج کی فضا بلند ہو اور ایک دوسرے کو مارا جائے، اور اس کے بعد
ایک بڑا احتجاج پورے ملک میں بپا ہو اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم کیا جائے. یہ اس کی طرف پرسوں رات کا ایک قدم تھا جس کو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑی بخوبی طریقے سے بھانپ کر اپنے کارکنوں کو اس دلدل سے نکال کر اور بحفاظت گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ کوشش ناکام کرنے کے لیے بھی ان کے اوپر گولیاں برسائیں گی. یہ اتنی بڑی سازش ہے کہ اگر اس سے بے نقاب کیا جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے اور پاکستان کو غیر متزلزل کون کرنا چاہتا ہے. اور ایک وہ جماعت جس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو اس کی طرف دھکیلنا کون چاہتا ہے، اور بلا وجہ ان کے کارکنان کو شہید کروا کر کون چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اشتعال پیدا ہو اور اس ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا ہو اور اس ملک کو دوبارہ اس کی طرف دھکیلا جائے جس سے کسی کا مفاد جڑا ہوا ہے. اور اس سارے واقعے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں حقوق سب کے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ہیں، تمام چیزوں کے ہیں، ہر چیز کا حق ہے. لیکن اگر حق نہیں ہے تو دینی لوگوں کا نہیں ہے، اگر حق نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کا حق نہیں ہے، اور حق نہیں ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان کا حق نہیں ہے، اس کے ذمہ داران کا حق نہیں ہے. اور کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کا حق نہیں ہے، کوئی عالم دین ہے تو اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، تمام ملک کے تمام بڑے کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا. حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں. یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے. مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ. پہلے پتہ تھا کہ یہاں پہ کلیش ہے، متنازع ہے، آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو، پرامن رہا جائے. جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ یہ متشدد لوگ ہیں، ریجڈ لوگ ہیں، سخت ہیں، یہ اپنے موقف سے پیچھے نٹے. کہیں یہ ضد اور انا کا مسئلہ، کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے، کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ، کیا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کے اوپر یہ جلوس لے جایا جا سکتا؟ بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. رستہ تو وہی ہے نا، آپ سب جو اس کو رستے اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب کال دی تھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو یہ ایشو ہوا، اس کے بعد اتوار کے روز آپ کال دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا، کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی ہے اس سے پہلے کوئی انتظامیہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا؟ اور اب جو آپ کے شہداء ہیں اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہیں، یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا، ٹھیک ہے. اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے.
آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے, جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آ گیا, اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں, وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے, نہ کسی کے انا کا مسئلہ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو ہو گیا ساری بات, آپ نے نشاندہی کی ہے کہ یہ کچھ سازشی عناصر تھے. وہ سازشی عناصر کچھ اسٹیٹ ایکٹر تھے یا نان اسٹیٹ ایکٹر تھے جن کو آپ بھانپ رہے ہیں؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. فیوچر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسی طرح مظاہرے کریں گے, کوئی دھرنا دیں گے, یا کورٹ سے رجوع کریں گے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ دیکھیں, ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیٹ اس ملک کے ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے, یہ گولی چل رہی ہے, یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گئے. ہم نے ہتے ہیں بھائی, ہم نے ہتے ہیں, اور سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ, یہاں سے نکلو, یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل, وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس, شورا کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل, اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو, جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لال قرار دیتی ہے یا میڈیا کی کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے, آپ کے کارکنان پہ بھی اشتعال آتا ہے. کائنڈلی آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان چند چینلز اور ان اینکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دیں جن پہ آپ کو غصہ ہے, تاکہ پورا میڈیا بلیک لسٹ نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایلیگیشن نہ لگے کالی بیلے ہیں. ایک یہ, اور ایک سوال مکمل. دیکھیں, بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صحافی عامر میر صاحب ہیں. ایسے ہی ہے, آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ جواب دینا کہ آپ کے یہاں صحافی کون ہے. ہمارے یہاں تو آپ سارے صحافی ہیں, سارے صحافی ہیں پورے ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں یا صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں, آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا, آپ ان کو آن کرتے ہیں, آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے, تو میں اس کو لعنت ہی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ ہم یہی کہہ تو رہے ہیں بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں, ہمارا صاحب ہمارا آپ کا سربراہ نہیں ہے, ہمارا سربراہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سربراہ نہیں ہے, وہ لعنتی ہے. اب دیکھیں نا, پھر آپ بات کریں, آپ کا سربراہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگلی بات. اچھا, دوسرا کوشچن یہ ہے سوال کا کہ آج آپ کے جس طرح عمران خان تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے چلتا ہے تو تھوڑا سا کش ڈالے, آج آپ بھی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں. ہمیں تو زبین کا میر نظر نہیں آ رہا جو علامہ خاتون حسین ڈیزنی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ نام کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو التجا کر رہے ہیں, ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے. اور مجھے یہ بتائیں, میں میری بات سنیں, میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو, میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے, جس اندھیرے میں چاہے, جہاں چاہے کوئی مار دے, میں بتاؤ کہاں جاؤں. میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے, میڈیا بھی دکھاتا ہے, سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے, ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں, ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں, میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی, میں کہاں جاؤں گا؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے, میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے, اس کا پوسٹ مارٹم, یہ کہاں ہے شہید صاحب, یہ مبشر صاحب,
یہ ہیں ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا پوسٹ مارٹم کسی ملک سے کروانا ہے نا, میں کہیں جا کے انڈیا سے تو نہیں کروا سکتا, افغانستان سے تو نہیں کروا سکتا, اسی ملک کے کسی مجھے ایویڈنس چاہیے کورٹ میں جانے کے لیے, مجھے یہ پوسٹ مارٹم چاہیے. صبح سے لے کر کبھی وہ لاش کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ ایمبولینس کے ڈرائیور کو اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ آپ بتائیں. آپ کے نزدیک اس وقت تک تحریک لبیک کے شہداء کی تعداد 50 سے اوپر ہو چکی ہے, ایک مقدمہ درج نہیں ہوا. یار مرے تو ہیں نا, شہید ہوئے ہیں نا سب کے سامنے اس ملک میں, بتائیں ہم کہاں جائیں؟